جو شخص مقروض ہے اس کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، قرض کئی طرح کا ہوتا ہے۔ مان لو ایک انسان قرض لیا ہے اپنے باپ سے، ایک انسان کا قرض ہے اپنی بیوی کا مہر ہے، ایک انسان گاڑی لیا ہے کمپنی سے، تو لہذا پہلے قرض کو سمجھنا پڑے گا۔ تو پہلے ہم قرض کو تقسیم کرتے ہیں 3 قسم پر: قرض قوی، قرض متوسط، قرض ضعیف۔ قرض قوی یعنی کمپلسری دینا ہے قرض۔ کسی انسان سے بات طے ہوئی ہے، قرض فلاں دن دینا ہے، اسی طرح کمپنی سے اس نے گاڑی لے رکھا ہے۔ فرض کر لیں 50,000 میں انسان مالدار ہوتا ہے، حولان حول پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن ایک انسان 5 لاکھ کا مالک تھا، اس نے ایک نئی کار خرید لی اور انسٹالمنٹ میں فائننس میں، قسطی میں، تو لہذا اس کو ہر مہینہ 5,000 بھرنا پڑتا ہے، سالانہ 50,000 یا 60,000 بھرنا پڑتا ہے، اور اس قرض کا نام قرض قوی ہے۔ چونکہ اس کو دینا کمپلسری ہے، نہیں دے گا تو جرمانہ پڑ جائے گا۔ اسی طرح کسی سے معاملہ طے ہوا ہے قرض لے کر دینا ہے، تو اس صورت میں یہ بھی قرض قوی ہے۔ تو قرض چونکہ زکوٰۃ کو کم کرتا ہے، تو کون سا قرض؟ یہ قرض قوی۔ قرض قوی اب اگر 50,000 سالانہ دینا ہے اس سال کا، یا 60,000 دینا ہے، یا 1 لاکھ دینا ہے، اس 1 لاکھ کو کم کر کے بقیہ مال کا زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 5 لاکھ میں مقروض ہوں، میرے پاس اور بھی 4.5 لاکھ روپیے ہیں، کیونکہ میں 1.5 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دے کر کار لیا، 3.5 لاکھ میرے پاس بچے ہوئے ہیں، تو لہذا میں یہ کہوں گا کہ 5 لاکھ میں مقروض ہوں لہذا زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرض قوی یعنی وہ قرض جس کو مجھے اسی سال میں ادا کرنا ہے، مجھے اسی سال میں دینا کمپلسری ہے، اتنے کو منہا کر لیا جائے گا، اتنے کو مائنس کر لیا جائے گا، اتنے کا معاف کر دیا جائے گا، باقی بچے ہوئے مال میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ یہ قرض قوی ہے، صرف قرض قوی کا اعتبار کیا جائے گا۔ قرض ضعیف، باپ سے قرض لیا ہے تو اس صورت میں باپ کا مطالبہ سخت نہیں رہے گا۔ بیوی کا مہر ہے، متوسط قرض ہے، مڈل کلاس کا، لہذا اگر اسی سال نہیں دیتا ہے، بیوی کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گی، اس کا فائن نہیں ڈالے گی۔ باپ کا قرض ضعیف ہے، اگر قرض ادا نہیں کرے گا، باپ ایسا نہیں ہے کہ اس کو مار ڈالے گا یا اس پر جرمانہ عائد کرے گا، لہذا اس قسم کے قرض میں اگر قرض ادا کر دیتا ہے تو ادا کر دے گا، بقیہ مال پر زکوٰۃ دے گا۔ اگر قرض نہیں دیتا ہے تو اس صورت میں پورے مال کا زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک انسان کسی کو قرض دیا ہے 5 لاکھ روپیہ، اور کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر قرض ملنی یقینی ہے، قرض کا ملنا یقینی ہے، تو اس صورت میں قرض دینے والا اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر ملنا یقینی نہیں ہے اس صورت میں فی الفور زکوٰۃ واجب نہیں، ابھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ لے لیا ہے، دیتا نہیں ہے، اگلے سال کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، اس صورت میں زکوٰۃ جو ہے فی الفور واجب نہیں ہے،
جب مال ادا کر دے گا تو تمام گزشتہ سالوں کا بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ یا اگر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تو جتنا دیتا ہے اس کا 40واں حصہ نکال دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا مال ملنے کا بھی یقین ہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اس صورت میں زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ اس کو ملے گا۔ اور کسی کے پاس زمین جائیداد ہیں تو جو ضرورت سے زائد ہے تو اس صورت میں چونکہ بڑھنے والا نہیں ہے، زمین جائیداد چونکہ یہ مال نامی نہیں ہے، بڑھنے والا نہیں ہے، تو لہذا اس کے آمدنی پر، اس کے پیداوار پر جو بیچ کر پیسہ ہوگا، جو بیچ کر رقم آئے گی، جو روپیہ آئے گا، اس کو اصل مال سے جوائنٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح تمام اموال کو جوائنٹ کر کر 40واں حصہ نکالنا ضروری ہے۔